मैं हूं आपका मेजबान अरशद शरीफ और नाज़रीन आज आपको एक दफ़ा फिर लेके चलेंगे शुमाली वज़ीरिस्तान। जी हाँ, शुमाली वज़ीरिस्तान जहाँ 2014 जून में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अर्ज़ लॉन्च हुआ और आजकल ऑपरेशन रद्दुल फसाद भी चल रहा है। लेकिन एक अहम चीज़ है, इस इलाके में अब तरक्याती काम भी हो रहे हैं, ज़िंदगी बदल गई है। ये वो इलाका है जिसे दहशत गर्दों का ग्राउंड ज़ीरो कहा जाता था। दुनिया के तकरीबन हर दहशतगर्द ग्रुप के लोग यहाँ होते थे और शुमाली वज़ीरिस्तान का एक एक चप्पा, एक एक इंच हमारे बहादुर जवानों ने, हमारे बहादुर पाकिस्तान के बेटों ने जिस तरह से वापस लिया, आज वहाँ जिंदगी कैसी है, आइए आपको शुमाली वज़ीरिस्तान लेके चलते हैं। मार्गिला की पहाड़ियों को देखते हुए हजारों साल के तारीखी इर्तिका का ख्याल आता है। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर शुमाली वज़ीरिस्तान की तरफ जा रहा था, मेरे सामने इसकी सदियों की तारीख एक फिल्म की तरह गुजर गई। इससे पहले 2 मरतबा शुमाली वज़ीरिस्तान जा चुका हूं। सिकंदर आजम से लेकर आज तक कौन कौन नहीं गुजरा इस इलाके से। हेलीकॉप्टर ने जैसे ही टेक ऑफ किया और मार्गिला की पहाड़ियों को क्रॉस किया, मैं एक अलग सफर पर निकल गया। दुनिया की सबसे खतरनाक जगह। पहली बार जब शुमाली वज़ीरिस्तान गया तो कुछ माह कबल ही मगरिबी जरीदे में शुमाली वज़ीरिस्तान को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह करार दिया गया। मीरानशाह लैंड किया, बाजार न जा सके, कोशिश के बावजूद मीर अली भी ना जा सके। बताया गया कि ऊपर से गुजरने पर भी रॉकेट हमला हो सकता है। गुलाम खान पाक अफगान बॉर्डर तक देखा। तारीख के मुताबिक 1750 कबल मसीह में आर्यान इसी रास्ते से वस्ती एशिया आकर बसे थे। यही इलाका एशिया में उनका एंट्री पॉइंट बना था और फिर सदियों से ये खित्ता एशिया में दाखिले का सबब बनता रहा। शुमाली वज़ीरिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत आज भी बरकरार है, जबकि अफगानिस्तान में एक बड़ी तब्दीली आ रही है और मामलात बज़ाहिर जंगबंदी की तरफ जा रहे हैं। मगर तारीख बताती है कि कुछ ममालिक का जोग्राफिया उनके अमन के लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान होता है। शुमाली वज़ीरिस्तान के बासी तारीखी तौर पर रोजाना की बुनियाद पर अफगानिस्तान आते और जाते रहे। यहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका खानदान बॉर्डर की दोनों तरफ मौजूद रहा, जो कि सुबह शुमाली वज़ीरिस्तान पाकिस्तान में होते तो शाम की चाय अफगानिस्तान में पी रहे होते। मगर अब ये सब बदल रहा है, बहुत सी रवायात भी बदल रही है। अफगानिस्तान, जिसको सल्तनतों का कब्रिस्तान, द ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स भी कहा जाता है। पिछली 2 सदियों में रूसी, बरतानवी और अमरीकी फौजें अफगानिस्तान में नाकामी का मुंह देख चुकी हैं। बड़ी बड़ी जंगें हुई और इन तमाम जंगों में इन बड़ी सुपर पावर्स को घुटने टेकने ही पड़े। इन तमाम जंगों में पाकिस्तान का कबायली इलाका, जो कि अब सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम हो चुका है, मिलिट्री मंसूबा साजों के लिए ये इलाका खास अहमियत का हामिल रहा है।
کئی بار یوں محسوس ہوا کہ جنگ چاہے افغانستان میں کیوں نہ لڑی جا رہی ہو، مگر جنگ جیتنے کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ اس علاقے میں پلاننگ کیا کی جا رہی ہے، یا کہ اس علاقے کو افغانستان سے منقطع کیسے کرنا ہے۔ سکندر اعظم سے لے کر آج تک شمالی وزیرستان ایسی ہی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم اپنی فوج کے ساتھ یہاں سے ہی ایشیا میں داخل ہوا تھا۔ محمود غزنوی نے 1005 بعد از مسیح اسی علاقے کو استعمال کرتے ہوئے بر صغیر پر حملے کیے۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق سلطان محمود غزنوی نے شمالی وزیرستان کے راستے کو استعمال کرتے ہوئے سومنات کے مندر پر حملے کیے تھے اور اسی راستے سے ہر بار واپس کیا۔ پاکستان نے اپنے شارٹ رینج بیلسٹک میزائل غزنوی کا نام بھی سلطان محمود غزنوی کے نام پر ہی رکھا ہے۔ 19ویں صدی میں سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بھی اسی خطے میں کئی جنگیں لڑی۔ برطانوی حکمرانوں نے 20ویں صدی میں اسی خطے کو، جسے قبائلی علاقوں کے نام سے جانا جاتا ہے، افغانستان میں مداخلت کے لیے بیس کیمپ کے طور پر استعمال کیا۔ برطانوی جاسوس ٹی لارنس، جس کو لارنس آف عربیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس نے شمالی وزیرستان میں بیٹھ کر ہی افغان شاہ امان اللہ کے خلاف بغاوت شروع کروائی۔ 1928 کی اس تصویر میں ٹی لارنس کو میران شاہ کے ایئرپورٹ طیارے کے پائلٹ ٹی شاہ کے نام سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت وہ برطانوی رائل ایئر فورس میں ملازمت کر رہا تھا۔ لارنس کو میران شاہ کے وائرلیس اسٹیشن میں کلرک کی حیثیت سے کور پوزیشن پر رکھا گیا تھا۔ 20ویں صدی میں ایک بار پھر شمالی وزیرستان کی دوبارہ ضرورت پیش آئی، اور اس بار شمالی وزیرستان اور دیگر قبائلی علاقوں کو سوویت یونین کے خلاف لانچ پیڈ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق امریکی سینیٹر چارلی ولسن نے بھی اس زمانے میں شمالی وزیرستان کا دورہ کیا تھا اور مجاہدین کی ٹریننگ دیکھی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ امریکی سٹرنگر میزائل بھی طالبان کے حوالے کیے تھے۔ انہی سٹرنگر میزائلز نے بالآخر جنگ کا پانسا پلٹا اور پھر دنیا نے سوویت یونین کے ہیلی کاپٹر فضا سے گرتے دیکھے۔ 9/11 کے بعد شمالی وزیرستان ایک بار پھر اقوام عالم کے سامنے کھڑا تھا۔ ٹوئن ٹاور کے حملے کے بعد امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف وار آن ٹیرر شروع کی، اور ایک بار پھر چاہتے نہ چاہتے ہوئے شمالی وزیرستان پھر مرکز نگاہ بن گیا۔ اس جنگ میں دنیا نے مجاہدین کو دہشت گرد بنتے دیکھا، وہی مجاہدین جو کہ امریکہ کے پسندیدہ تھے، جن کو امریکہ سے سٹرنگر میزائل لا کر دیے گئے، انہی کو اب دہشت گرد قرار دیا گیا۔ اس کے بعد دنیا نے تورا بورا کی پہاڑیوں پر امریکی بمباری دیکھی، وہاں کارپٹ بمباری کی گئی، اور اس بمباری کے نتیجے میں پھر ہم نے عسکریت پسندوں کو تورا بورا کراس کر کے شمالی وزیرستان اور دیگر قبائلی علاقہ جات میں داخل ہوتے دیکھا، اور پھر شمالی وزیرستان ان عسکریت پسندوں کا ہیڈ کوارٹر بن گیا۔ 2001 میں یہاں پہ بے شک بے شمار الز ہوں گے، لا اینڈ آرڈر کے بے شمار مسائل ہوں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ سارا گرین ہے، یہاں پہ ٹیررزم کا کوئی ایک بھی ڈاٹ نہیں نظر آ رہا۔ 2001 میں بگننگ آف وار آن ٹیرر، اور پھر یہ آہستہ آہستہ جب بارڈر ریجنز آف پاکستان اس میں ہوا، تو 2002 سے 5 میں یہ آپ کو جو ریڈ ایریاز نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ٹیررسٹ کنٹرول تھے، جو گورنمنٹ کنٹرول تھے، یہ سارے کے سارے پش ہو کے فردر ان لینڈ کی طرف چلے۔ بارڈر ریجن اسینشلی یا تو ٹیررسٹ کے کنٹرول میں تھا، یا یہ آپ یلو دیکھیں
contested था. ایک نئی جنگ اور شمالی وزیرستان کی تاریخ میں ایک اور باب. 1920 میں اس وقت کے برطانوی وائس رائے فریڈرک ڈیسائگر نے کہا تھا کہ ان کے فوجیوں نے گزشتہ 70 سالوں میں اوسطاً ہر 4 سال بعد اس علاقے میں ایک بغاوت کو کچلا ہے. شمالی وزیرستان پر مکمل قبضہ شاید کسی بھی حکومت کے بس کی بات نہیں رہی، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار فوجی آپریشن کے بعد اب پاک افغان بارڈر پر ایک باڑ لگائی جا رہی ہے. اس باڑ کے ساتھ ساتھ بارڈر پر چھوٹے قلعے نما چیک پوسٹوں کو بھی تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ بلا روک ٹوک آنا جانا ختم کیا جا سکے. لیکن کیا اس سب سے شمالی وزیرستان کی تاریخ بدلی جا سکے گی؟ یہ ہے ہماری اینڈ اسٹیٹ. یہ فورٹ ہے، یہ فینس ہے، افغانستان پاکستان یہ فینس لگی ہوئی ہے. یہ ہمارا انٹرنیشنل بارڈر کا پیٹرولنگ اور سسٹیننگ ٹریک ہے. یہ یہاں پہ فورٹ ہوگا. اس فورٹ کے سے ڈپینڈنگ اپون دی ایریا 1.5 کلومیٹر کے بعد ایک پوسٹ اس طرف ایک پوسٹ اس طرف. ان 1.5 کلومیٹر کے اندر پھر پکٹس ہیں، 2-3 پکٹس. سو پرائمریلی پکٹ ڈسٹینس جو سا ہے وہ 300-400 سے اوپر نہیں. انٹائر فینس جو ہے اٹ از انڈر آبزرویشن 24/7. پاکستانی فوج 2004 سے شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف چھوٹے بڑے آپریشن کرتی رہی، اور بالآخر 2014 میں ضرب عضب کی صورت میں فیصلہ کن مارکہ شروع کیا گیا، جس کے نتیجے میں شمالی وزیرستان پر ریاستی ریٹ قائم کی گئی. شاید شمالی وزیرستان اب واقعی بدلنے لگا تھا. شاید اس خطے کی خونی تاریخ تبدیل ہونے لگی تھی. This is precisely the point where they used to assassinate them. And they would throw the dead bodies and they won't allow anybody else to pick them up unless it was cleared by them. اور شاید امن کو موقع ملنے کو تھا. ہیلی کاپٹر کی اونچائی کم ہونا شروع ہوئی. کھڑکی سے باہر میران شاہ نظر آ رہا تھا. گھروں کے درمیان تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر اور دہشت گرد حکیم اللہ محسود کا گھر بھی دیگر گھروں کے ساتھ درمیان میں نظر آ رہا تھا. حکیم اللہ محسود بھی ایک ڈرون حملے میں مارا گیا تھا. دو 2004 سے لے کر 2018 تک شمالی وزیرستان میں کل 297 ڈرون حملے ہوئے. 297 ڈرون حملوں میں 52 دہشت گرد رہنما ہلاک ہوئے. ڈرون حملوں میں تقریباً 2000 دہشت گرد مارے گئے. 2007 سے 20 تک ہم نے 14 میجر آپریشنز. شمالی وزیرستان کے علاقے میں 4 نومبر سے لے کر 10 نومبر 2004 تک آپریشن ہیرا گلی ہوا. آپریشن میں دہشت گردوں کی مزاحمت کو ختم کیا گیا اور دہشت گردوں کی علاقے میں آزادی کو کسی حد تک کم کیا گیا. Don't enter like this, okay? We've got to first pop up. ستمبر سے 22 ستمبر 2005 میں ستارہ لر گاؤں کے قریب آپریشن ستارہ لر کیا گیا. آپریشن کے دوران ستارہ لر گاؤں کے قریب کمپاؤنڈ کو دہشت گردوں کے استعمال سے پاک کیا گیا. 10 سے 18 جنوری 2006 تک میر علی کے گاؤں ہسو خیل میں آپریشن ہسو خیل کیا گیا. آپریشن کے دوران دہشت گردوں سے علاقے کو پاک کر کے کنٹرول سنبھالا گیا اور دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو تباہ کیا گیا. جون 2006 کو آپریشن عمر کلی ہوا. آپریشن کا مقصد عمر کلی میں دہشت گردوں کے کمپاؤنڈ کا خاتمہ تھا، جس میں اہم کامیابیاں ملی اور ایف سی کے اہلکاروں کا حوصلہ بلند ہوا. 22 مئی 2007 کو آپریشن زرگ الخیل کیا گیا.
31 जुलाई 2007 को ऑपरेशन स्ट्राइक फोर्स बंडा हुआ। इस ऑपरेशन में 18 के करीब दहशतगर्द और रहनुमा हलाक हुए। 21 जनवरी 2010 को ऑपरेशन माचिस किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान 15 दहशतगर्द हलाक और 88 जख्मी हुए और इलाके में दहशतगर्दों की मुज़ाहमत कम की गई। यकम मार्च से 14 मार्च 2010 तक ऑपरेशन सफाया किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान 41 गांव और 387 दहशतगर्दों के कंपाउंड क्लियर किए गए। 3 से 17 जुलाई 2011 तक ऑपरेशन ट्राई स्टार किया गया। इस ऑपरेशन में दहशतगर्दों के अहम ठिकाने तबाह हुए और बड़े पैमाने पर असला कब्जे में लिया गया। 6 से 7 मई 2012 तक ऑपरेशन स्नैप एक्शन किया गया। दहशतगर्दों के रहनुमाओं को नुकसान पहुंचा और रॉकेट हमलों में बड़े पैमाने पर कमी आई। अठारह दिसंबर 2013 को ऑपरेशन मीर अली किया गया। इस ऑपरेशन में दहशतगर्दों के अहम ठिकाने तबाह किए गए और 50 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए, जिसमें से अक्सरियत उस वक्त दहशतगर्दों की थी। और फिर ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म हुआ। नॉर्थ वजीरिस्तान डिवीजन में कोई मेजर ऑपरेशन नहीं हुआ सिवाय ज़र्ब-ए-अज़्म। कभी भी इंडक्शन हुई है, ब्रिगेड साइज फोर्स आई, ये मीरान शाह के साथ माचिस गांव है, इधर ऑपरेट किया, डी इंडक्ट। ब्रिगेड प्लस साइज फोर्स आई, गजमत के साथ शक्तू में ऑपरेट किया, वापस चले गए। ब्रिगेड साइज फोर्स आई, मीरान शाह के साथ ये डांडे ट्रिपा खेल है, इधर ऑपरेट किया। तो आर्मी यहाँ पे इंगेज नहीं और उसमें प्रायोरिटीज पे सेट हुई नेशनल लेवल पे और आर्मी लेवल पे कि हमने कैसे क्लियर करते 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 तो वो अपना पूरा ऊपर से नॉर्थ वेस्ट से सारा क्लियर करते हुए फाइनली इधर आए और फिर ज़र्ब-ए-अज़्म पे ये करते। नाज़रीन, तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट के इस बेल 412 की फ़्लाइट के बाद जो हम इस्लामाबाद हेलीपोर्ट से उठे थे, उसके बाद एक दफ़ा फिर हम आज मीरान शाह पहुँचे हैं। आज मीरान शाह में तब्दीली क्या आई है, शुमाली वज़ीरिस्तान में तब्दीली क्या आई है, हम आपको मुतअद्दिद बार यहाँ पे लेके आते रहे हैं। और पहली दफ़ा ऑपरेशन 2004 में शुरू हुए थे। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म जून 2014 में शुरू हुआ था। आज जब मैं आ रहा था तो इस हेली राइड में मीर अली के ऊपर से भी हम गुजरे, वहाँ पे भी मुझे ज़िंदगी चलती नज़र आई। सड़कों पे गाड़ियाँ थी, मूवमेंट थी, लोग अपना कारोबार ज़िंदगी कर रहे थे। एक वो दौर भी था कि जब मीर अली के ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरना भी मुश्किल होता था, क्योंकि ख़तरा ये होता था कि मिलिटेंट्स कोई मिसाइल अटैक ना करते। आज मीरान शाह आते हुए रास्ते में हमने आपको विजुअल्स भी दिखाए कि आपने मूवमेंट देखी, गाड़ियाँ, लोग अपने ज़िंदगी के कारोबार के साथ चल रहे हैं। ज़िंदगी एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पे नज़र आ रही है और मज़ीद यहाँ पे क्या तब्दीलियाँ आई हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और इससे पहले जिन इलाकों में जो हालात थे, कौन कौन या कहाँ पे था, किसने क्या किया, वो सारी कहानी एक दफ़ा फिर रिविजिट करते हैं।
میں اس وقت شمالی وزیرستان میرن شاہ میں 7 ڈویژن کی یادگار شہداء پہ موجود ہوں۔ یہاں پہ 2004 سے جو شہادتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا 3 جون 2004 نائک ایم طاہر اقبال، وہاں سے لے کے آج 2020 میں ہم کھڑے ہیں، 1000 سے زائد افسران، JCO، سپاہی، انہوں نے یہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ 1000 شہداء جن کے نام یہاں پہ درج ہیں اس یادگار شہداء پہ، یہ ہمارے پاکستان کے وہ بہادر بیٹے تھے، ان ماؤں کے وہ بیٹے تھے جو اس دھرتی پہ انہوں نے قربان کی۔ اور کس لیے؟ کہ امن، یہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے جتنی یہ شہادتیں دی گئی ہیں، اس کی وجہ سے آج پورے پاکستان میں امن قائم ہے، کیونکہ اس جگہ کو کہا جاتا تھا کہ یہ دہشت گردوں کی آماج گاہ ہے، اور یہاں سے جو دہشت گردی ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں ڈفرینٹ جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے اس کے تانے بانے یہاں سے جوڑے جاتے تھے۔ جب ہم یہ 1000 سے زائد شہداء کے نام پڑھتے ہیں اور یہاں پہ نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ان ماؤں کا بھی سوچنا چاہیے جنہوں نے ان 1000 جوانوں کو بڑا کیا اور اس دھرتی پہ قربان کیا۔ آج بھی جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 1000 اور بیٹے ہوں تو اس دھرتی پہ وہ قربان کریں گے۔ یہی وہ جذبہ ہے جس سے یہ قوم ترقی کر رہی ہے اور ہم آگے کی طرف ترقی کا سفر آج جاری رکھیں۔ وقت بھی کوئی میرا جوان NCO یا آفسر شہید ہوتا ہے تو وہ رات میں بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، بیکاز آئی فیل دیٹ آئی لاسٹ پارٹ آف مائی باڈی، پارٹ آف مائی فلیش، جیسے جسم کا کوئی حصہ مجھ سے کٹ گیا۔ لیکن جب میں صبح اٹھتا ہوں تو پھر میں بھرپور ارادے کے ساتھ اٹھتا ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے اور ان بچوں کا خون کا گرائے گانے کا۔ We are sacrificing the best for this nation. گراؤنڈ کب بنا ہے؟ سر 2017 میں جب میں آیا تھا تو اس وقت یہ گراؤنڈ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا تھا، اس کو 6 مہینے ہو گئے تھے جب میرے ملٹری اٹیچمنٹ پایا ہوا تھا میران شاہ 7 ڈیو کے ساتھ، اس وقت تقریباً فنکشنل ہو چکا تھا، انسیپشن تھا، لیکن جو انفراسٹرکچر ہے اس میں کافی ڈیولپمنٹ آئی ہے اور کافی بہتر لگ رہا ہے انیشیلی جس طرح تھا۔ صاحب ایک تو آپ کو مبارک ہوں کہ آپ اب شمالی وزیرستان میرن شاہ میں باقاعدہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا سیٹ اپ نظر آ رہا ہے اور افیکٹو نظر آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے کچھ؟ الحمدللہ پاٹا مرجر کے بعد ہماری جو بیسک 2 سیکٹرز ہے جن میں ڈیولپمنٹ اور امپرووڈ پبلک سروس ڈیلیوری جو ہے اس میں بیسک ہماری چینجز آ رہے ہیں۔ ڈیولپمنٹ میں اگر ہم دیکھیں ہمارے روڈ انفراسٹرکچر، ہمارے ڈرنکنگ واٹر سپلائی اسکیمز، ہماری جو باقی ڈیولپمنٹ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے روزگار بڑھ رہے ہیں۔ ہماری اگر غلام خان کو دیکھیں ادھر آپ کی ایک پراپر ٹریڈ روٹ ڈیولپ ہو گئی ہے، ابھی کچھ عرصے بعد وہ پراپر ایک ٹرانزٹ روٹ بن جائے گا جس کی وجہ سے لوگوں کا روزگار، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز وہ بڑھیں گے۔
اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ڈپارٹمنٹ جو کہ ایکس پاٹا میں ہمارے پاس نہیں تھے وہ بھی ہمارے پاس آ گئے. ہیلتھ کیئر کمیشن ہمارے پاس آ گیا ہے, ہمارے پاس فوڈ ڈپارٹمنٹ کا سیٹ اپ آ گیا ہے, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا سیٹ اپ آ گیا ہے, ڈسٹرکٹ جوڈیشری آ گئی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کی جو بیسک پبلک سروس ڈیلیوری کی ایشو تھی وہ ان کو ڈور اسٹیپ پہ مل رہی ہے اور پبلک سروس ڈیلیوری جو ہے وہ کافی امپروو ہو گئی. اس سے پہلے ڈسپیوٹ ریزولوشن ادھر کیسے ہوتی تھی؟ پہلے تو ادھر ہمارا ایف سی آر کا جو سسٹم تھا اس میں بھی یہی ہمارے جو ٹرائبل ایلڈرز جرگے کے ذریعے ایشوز ریزالو کرتے تھے. کرمنل کیسز میں 8 ایف سی آر کے اندر اور سول کیسز میں 11 ایف سی آر کے اندر جرگے کو کیس ریفر ہوا کرتا تھا. ابھی آپشنل ہے ادھر جرگے کا سسٹم بھی سائملٹینیسلی لوگوں کا چل رہا ہے. جو لوکل ڈسپیوٹس ہے وہ لوکلی حل ہو رہا ہے, لیکن جو لوگ کورٹ اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں کورٹ بھی جاتے ہیں. جتنی بھی کرمنل کیسز ہیں ساروں میں ہم انشور کرا رہے ہیں کہ ایف آئی آر پراپر لاج ہو اور لوگوں کو جو ہے وہ پراپر جسٹس ملے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سیول ڈسپیوٹس ہے اس میں بھی ہمارے کورٹ کیسز فائل کرنے کا ٹرینڈ جو ہے وہ پیسج آف ڈے وہ بڑھ رہا ہے. انشاءاللہ ہمارا ادھر جب پراپر جوڈیشل کمپلیکس ہمارا اسٹیبلش ہو جائے گا تو فل پلیج جوڈیشری ہمارے ادھر بحال ہو جائے گی. ڈی سی صاحب نے آپ کو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا بتایا, جرگا سسٹم بھی کام کر رہا ہے, عدالتیں بھی کام کر رہی ہیں, لیکن یہاں پہ یہ ساری چیزیں بننے سے پہلے, گورننس کا سسٹم بننے سے پہلے یہاں پہ ایک لا لیسنس تھی. یہاں پہ ایک اور نظام ہی تھا جو نظام دہشت گردوں نے بنایا ہوا تھا, جسے ملیٹنٹ سٹائل آف جسٹس کہا جاتا تھا. لوگوں کو ٹرکوں کے پیچھے باندھ کے, ویگنز کے پیچھے باندھ کے ان سڑکوں پہ گھسیٹا جاتا تھا, بھتے لیے جاتے تھے. آج زندگی یہاں پہ واپس نارمل ہوتی ہے. میں سادہ الفاظ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت کے وزیرستان میں آپ اس طرح کھڑے نہیں ہو سکتے, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جس حالت میں ہم آج یہاں پہ کھڑے ہیں, جہاں پہ ہم ہیں, جس مقام پہ ہم پہنچے, ہم سے پہلے آنے والوں نے, ہماری عوام اور ہماری فوج نے یہاں پہنچنے کے لیے بہت قربانیاں دی. اس کو اتنی آسانی سے نہ تو بیان کیا جا سکتا ہے. دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ کسی فوج نے اتنے کم وقت میں اتنے بڑے چیلنج کو, جو کہ آپ کاؤنٹر انسرجنسی ڈومین میں کہہ سکتے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم ڈومین میں کہہ سکتے ہیں, اتنی کم وقت میں اس کو اوور کم کیا. Relationship has been sealed and secured with countless night vigils, toils and hardships, and above all, the sweat of our ghazis and the blood of our shaheeds. حضرین, آج مجھے ذاتی طور پہ ایک تبدیلی محسوس ہو رہی ہے. اس کرکٹ گراؤنڈ میں ہم کھڑے ہیں, تالیوں کی آواز آ رہی ہے, کرکٹ میچ چل رہا ہے, اور اس سے پہلے جب ہم آتے تو ایک خوف کی فضا ہوتی تھی. کبھی کبھار یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں سے کوئی فائرنگ کی آواز آ رہی ہے, کہیں کوئی دھماکے کی آواز آ رہی ہے, کہیں کوئی آئی ڈی کا خطرہ تھا. آج یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, لوکلز بیٹھے ہیں, کرکٹ کا میچ بھی انجوائے کر رہے ہیں. یہ اسٹیڈیم یونس خان کرکٹ گراؤنڈ باقاعدہ طور پہ بنا, پچھلے چند سالوں میں بنا, اور اس سے پہلے کے اگر آپ مناظر دیکھیں کہ اس گراؤنڈ کی جگہ کیا تھا, آئیے اس پہ بھی ایک نظر ڈالیں.
प्राइम मिनिस्टर ये आए थे, तो उससे भी हमने ये डिमांड किया था कि जो आगे PSL आ रहा है उसके जो मैचेस आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उनको भी यहाँ पे कम से कम ना कम 9 के 4, 5, 6 मैचेस तो यहाँ पे रखा जाए, क्योंकि ये दुनिया के लिए एक मैच जाएगा। बाहर मुल्कों में एक बात होगी कि देखिए वज़ीरिस्तान में PSL आ रहा है, मैच हो रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं और लोग खुश हैं। पुलिसिंग के चैलेंजेस अभी हैं इनिशियल कोई? इनिशियल स्टेजेस पे बिल्कुल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये 76 साल का जो एक पुराना वो चल रहा था उसको चेंज करना चैलेंज से कम नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर भी पुलिस बहुत अच्छा काम करी और कुछ ऐसे केसेस सॉल्व किए हुए जो इंटरनेशनल लेवल पर भी हाईलाइट हो गए, जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एक्स फाटा ऑनर किलिंग हुई गड़ियों में। उसमें हम लोगों ने बाकायदा जितने भी इन्वॉल्व थे एक्यूज्ड पकड़ के उनको किफ़ारे कदीर तक पहुंचा दिया था। पाकिस्तान के जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो इस्टेब्लिश हो गए यहाँ पे? बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गए, सारे जितने भी वो डिपार्टमेंट्स थे प्रॉपर काम चला रहे कर रहे, क्योंकि फाटा जब पहले फाटा था मर्जर के बाद तो मिलिटेंसी थी पीक पे, हर जगह कटे हुए सर मिल रहे थे, पीस था नहीं, प्रॉस्पेरिटी थी नहीं, स्पोर्ट्स कल्चर था नहीं और डेवलपमेंट थी नहीं। लेकिन जब से फाटा मर्ज हुए अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बढ़ गई है, पीस भी बढ़ी है, क्योंकि पहले जो फाटा थी उस टाइम में आप बगैर क्लशनकोव की नहीं घूम सकते, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप बगैर क्लशनकोव की भी 24/7 घूम सकते इधर। तो ये डीवेपनाइजेशन भी हो रही है इस इलाके में, और एक कल्चर था कहा जाता था कि जो असला है वो तो ट्राइबल्स का जेवर होता है, तो आज मैं देख रहा था काफ़ी सारे लोग वेपन्स कैरी नहीं कर रहे, तो एक कल्चरल चेंज भी यहाँ पे आ रहा है। बिल्कुल आ गया, लोगों में शऊर आ रहा है और काफ़ी बेहतरी आ रही है लोगों में। पहले बिल्कुल क्लशनकोव को अपना सकावत समझते थे, लेकिन फिर जब से फाटा मर्ज हुआ है तब से इस कल्चर को अवॉइड करके पीस को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। ग्राउंड पहले था यहाँ पे, कब बनाया और कब से खेल रहे हो आप यहाँ पे? ये जब ज़रब-ए-अज़ब ख़त्म हुआ उसके बाद आर्मी ने बनाया है। इंशाल्लाह हमें बहुत फैसिलिटीज़ अभी मिल रही है यहाँ पर। मैचेस होते हैं, पहले तो हमने हड़बाल देखा ही नहीं था, अभी हड़बाल के हम बाकायदा यहाँ पे मैचेस करते हैं, बहुत फैसिलिटीज़ हमें मिली है अभी।